روضۃ الجنہ میں مکبریہ یہ جو جگہ ہے، یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھت پر چڑھ کر اذان دیا کرتے تھے۔ آج کل کے زمانے میں بھی مؤذنین یہیں سے اذان دیتے ہیں۔ باب النساء وہ دروازہ ہے کہ جس سے روضۃ الجنہ میں آج کل کے دور میں داخل ہوتے ہیں۔ صحابہ کے درمیان دو جماعتیں تھیں، ایک جماعت نے اس دروازے سے آنے جانے کو مستقل طور پر ترک کر دیا تھا اور وفات تک اس دروازے سے داخل نہ ہوئے، اور ایک جماعت جو تھی اگر مستورات ہوتی تھی تو وہ داخل نہ ہوتے تھے، اور اگر مستورات نہ ہوتی تھی تو وہ اس دروازے سے داخل ہوتے تھے۔ روضۃ الجنہ میں ستونوں کے اوپر یہ پیلی لکیر یکم ہجری تک مسجد نبوی کی چھت کے حدود کی علامت ہے۔ روضۃ الجنہ میں پیلے لائنوں والے یہ ستون حدود مسجد نبوی یکم ہجری پر دلالت کرتی ہیں۔ مسجد نبوی کی حدود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے یکم ہجری میں یہاں تک تھے۔ بالائی حصے پر یہ نشان 7 ہجری میں عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں مسجد کی چھت کی بلندی کی علامت ہے۔ 7 ہجری میں مسجد کی چھت اتنی بلند کی گئی تھی۔ روضۃ الجنہ میں کالے ٹائلوں کا بنا ہوا یہ محراب نبوی ہے۔ یہ اسی جگہ پر بنایا گیا جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی یہاں پر بیٹھ گئی تھی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ آج بھی امام یہاں سے نماز ادا کرتا ہے، اور امام جہاں پر سجدہ کرتا ہے وہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ باقی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کی جگہ وہ عمارت کے اندر محراب کی دیوار میں غائب کر دی گئی۔ مسجد نبوی میں 3 رنگ کے ستون ہیں، ایک بالکل سادے جن پر کوئی نقش و نگار نہیں ہے، دوسرے جن پر سونے کی لکیریں لگائی گئی ہیں، اور ایک جس پر ٹائل سفید اور کالے رنگ کے ٹائل ماربل لگائے گئے ہیں۔ جن پر سفید رنگ کے ٹائل اور ماربل لگائے گئے ہیں وہ روضۃ الجنہ کی حدود کو بیان کرتی ہیں، اور جن ستونوں کے اوپر سونے کی لکیریں ہیں وہ 7 ہجری تک مسجد نبوی کی حدود کو بیان کرتی ہیں کہ 7 ہجری تک مسجد نبوی کے حدود یہاں تک تھے، اور جو سادہ ستون ہیں وہ خلافت عثمانیہ تک جتنی بھی توسیعات ہوئی ہیں ان کے حدود کی نشاندہی کرتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر سے میرے گھر تک کا جو حصہ ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، اور اسے ہی روضۃ الجنہ کہا جاتا ہے۔ محراب نبوی کے دائیں جانب اوپری ستون کے حصے پر اسطوانہ مخلقہ لکھا ہوا ہے۔ یہ اسطوانہ وہ کھجور کی تنے کی جگہ پر لگایا گیا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر ٹیک لگایا کرتے تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ممبر بنانے کے بعد یہاں پر ٹیک لگانا ترک کر دیا تو صحابہ نے مسجد میں رونے کی آواز سنی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھجور کے تنے کو اپنے سینے سے لگایا تھا اور اسے بشارت دی تھی جنت کے درخت ہونے کی، اور یہ اسطوانہ ابھی ترکی کے میوزیم میں موجود ہے۔ مسجد نبوی کے دائیں جانب میں ایک دروازہ ہے جس کو خوخہ ابی بکر بھی کہتے ہیں اور باب صدیق بھی کہتے ہیں۔ اس دروازے کے اندر داخل ہو کر 46-47 نمبر پلر دونوں ستونوں کے درمیان میں یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی کھڑکی ہوتی تھی، جہاں پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مسجد نبوی میں داخل ہوتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کھڑکیاں بند کرنے کا حکم دیا، مگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی کھڑکی کھلی رکھنے کا حکم دیا تھا۔ 7 ہجری مسجد نبوی کی پہلی توسیع میں
شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے مسجد نبوی میں 14 سال درس حدیث فرمایا تھا، اور یہاں پر طلباء اطراف عالم سے آتے تھے اور ان سے علم سیکھتے تھے۔ ان کے بیٹھنے کی جگہ، ان کے درس کی جگہ مسجد نبوی کے پیچھے جہاں پر خادم حرمین شریفین کی عمارت شروع ہوتی ہے، خادم حرمین شریفین کی تعمیرات کی دوسری نمبر ستون کے پاس ان کے بیٹھنے کی اور ان کے درس دینے کی جگہ ہوا کرتی تھی۔ مسجد نبوی کی جدید تعمیر کے دائیں جانب باب سعود پر باہر نکل کر یہ وہ مقام ہے جہاں پر ایک پہاڑی ہوا کرتی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں یہاں پر صحابہ کے مطالبے پر دوسری اذان مشروع کی گئی تھی جمعے کے دن کی، تاکہ صحابہ کو جمعے کے وقت کی اطلاع دی جا سکے۔ وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ اس باغ میں جمع ہوئے تھے۔ یہ سقیفہ بنی ساعدہ کا باغ ہے جو باب سعود سے بالکل سیدھ میں ہے، اور وہاں سے نظر آتا ہے کہ جہاں پر صحابہ جمع ہوئے تھے اور خلافت کے لیے مشورہ کر رہے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر یہاں پر خطبہ دیا تھا، اور یہاں پر سب صحابہ نے متفق ہو کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی اور ان کو خلیفہ تسلیم کیا تھا۔ قبلے کی جانب سے باب الحجرہ سے داخل ہو کر جو راستے میں 2 اکٹھے ستون آتے ہیں، یہ شاعر رسول حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی علامت ہے۔ باب الحجرہ سے قبلے کی جانب نکل کر باب السلام سے داخل ہوتے ہیں۔ یہ وہ دروازہ ہے کہ جہاں پر عاشقان مصطفیٰ سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ باب السلام سے جیسے ہی داخل ہوتے ہیں تو دائیں جانب کی دیوار اور اس کا دروازہ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی علامت ہے۔ واتقون کے نون میں یہ جالی یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے چھت میں پرنالے کی علامت ہے کہ جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے نصب کیا تھا۔ جب صحابہ یہاں سے مسجد نبوی میں داخل ہوتے تھے تو بارش کے وقت میں پرنالے سے پانی برستا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اکھڑوا دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا آپ کو علم ہے یہ کس نے لگایا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کس نے لگایا تھا؟ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے لگایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابن عمر، میرے کندھوں پہ چڑھ کر اسے اسی جگہ پر نصب کر دو جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لگایا تھا۔ چنانچہ آج تک وہی اسی جگہ کو خالی رکھا گیا ہے اور اسی طریقے سے پرنالے کی جگہ مقرر ہے۔ باب السلام سے جب سلام کے لیے حاضری کے لیے داخل ہوتے ہیں تو 6 اور 7 نمبر ستون کے درمیان میں وہ جگہ ہے کہ جہاں پر 150 سال قبل شریف حرمین یہودیوں کے ہاتھوں بک گیا تھا، اور وہ یہودی یہاں پر آئے تھے قبر کو کھودنے کے لیے، تو 6 اور 7 نمبر پلر کے درمیان میں یہاں پر زمین پھٹ گئی اور وہ اس میں دھنس گئے۔ روض رسول کے ساتھ متصل یہ ستون یہ استوانہ سریر ہے کہ جہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تخت ہوتا تھا اور وہاں پر اعتکاف فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں تھے اور اپنا سر مبارک حجرے کے اندر داخل کیا، اور ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھیں اور انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دھویا تھا۔ استوانہ سریر کے سیدھ میں اس کے ساتھ ہی دوسرا ستون ہے استوانہ حرص، جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ ہوتا تھا، اور اس کے سیدھ میں ہی استوانہ وفود ہے جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفد ٹھہرا کرتے تھے۔ جو مہمان آتے تھے مہمان خانہ یہاں پر ہوا کرتا تھا۔ باب السلام سے جب داخل ہو کر سیدھا جاتے ہیں تو دائیں جانب پر جو دیوار ہے اس دیوار میں محراب عثمانی ہے۔ خلافت عثمانی میں نماز کے لیے امام یہاں پر کھڑا ہوا کرتا تھا۔ 3-4 سال قبل سے امام محراب نبوی سے امامت کراتا ہے۔ روضہ رسول کے سامنے یہ
کھڑکی، یہ دروازہ جو عام طور سے مشہور ہے کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ ہوا کرتا تھا، اور یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں پر نور الدین زنگی کے زمانے میں دو یہودی اس کمرے میں بیٹھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے ارادے سے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ نیچے سے سرنگ نکال رہے تھے، حتیٰ کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے انگوٹھے تک پہنچ چکے تھے۔ نور الدین زنگی کو خواب میں بتایا گیا کہ یہ لوگ مجھے تکلیف دے رہے ہیں، تو نور الدین زنگی نے آ کر یہاں پر ان کی تفتیش کی اور ان لوگوں کو پکڑ کر باب السلام کے باہر سولی پر چڑھا دیا اور ان کو پھانسی دے دی۔ باب النساء سے جب روضۃ الجنہ میں داخل ہوتے ہیں تو داخلے پر ہی یہ ایک محراب نظر آتا ہے، اس کو محراب تہجد بھی کہتے ہیں، اور یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کے ساتھ متصل ہے، جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز ادا کرتے تھے۔